الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يختص برحمته من يشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الأقوام ويضع بها آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، آج اس پروقار تقریب کے اندر جس بچے نے اللہ تعالیٰ کی تعریفات کی اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام محترم کیا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وہ کلام ہے جو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نازل فرمائی. یہاں کتاب نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہاں کتاب ہے. یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے، قرآن شریف ہے. اتنے معظم اور مکرم طریقے سے اس کا نام لیا جاتا ہے کہ کہیں اس کے نام میں بے ادبی نہ ہو جائے. جو آئے قرآن میں نے پڑھی اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یختص برحمتہ من یشاء. علماء مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ جس پر اللہ کا خاص رحم ہو اس کو یہ نعمت عطا کی جاتی ہے. اور اس بابرکت قرآن کریم کے ذریعے سے رب الجلال بہت سے انسانوں کے درجات بلند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ انجر ہے. بس جس نے قرآن کریم کو وہ پڑھا اور اس کو یاد کیا، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے. حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دور کے اندر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع بن حارث کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنایا. تو اس حاکم نے جنگلات کا امیر افزا کو مقرر کروایا تھا، حالانکہ یہ غلام تھے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نافع بن حارث سے ملاقات کے لیے گئے، ان سے پوچھا کہ جنگلات کا ناظر اور امیر کس کو بنایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابن افزا کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابن افزا کون ہے؟ یعنی اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت یہ ہمارا غلام ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے غلام کو جنگلات کا حاکم بنایا، جنگلات کا امیر بنایا، کسی اصلی خاندانی بندے کو بنا دے. تو حارث ابن نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت اس لیے بنائے کہ قرآن شریف اچھا پڑھتا ہے.
کلام اللہ کے اچھے پڑھنے کی وجہ سے اور کلام اللہ شریف کے ساتھ محبت کی وجہ سے اس کو آگے معامل بنایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ ہاں میں نے اپنے محبوب سے سنا ان اللہ یأمر بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اس کلام اللہ کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، جیسا کہ ابن ابزا کے درجے کو بلند کیا. اور جو اس کے احکامات اور تعلیمات کی پابندی نہیں کرتا، اس کو پڑھتا نہیں، اس کو دیکھتا نہیں، اس کو سمجھتا نہیں، اس پر عملی زندگی نہیں گزارتا، تو اللہ اس کو بس بہت ذلیل کر دیتے ہیں دنیا کے اندر. اور یہ ایسی کتاب ہے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب فتح مکہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا لا تثریب علیکم کہ آج پوری معافی ہے سب کے لیے. بڑے بڑے مشرک اور کافر لوگ گھروں کے اندر چھپ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آج جو کعبے کے اندر داخل ہو گیا اس کو امن، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا اس کو امن، یعنی جان بخشی. تو اکرمہ یہ ابو جہل کا لڑکا اس سال مسلمان ہوا. اس نے بہت سارے ظلم ڈھائے تھے مسلمانوں کے اوپر، بہت بے عزتیاں کی تھی، بہت ستایا تھا مسلمانوں کو. یہ بھاگنے لگا، اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ میں ایمان لائی اور میرا قابل اکرمہ وہ میں چاہتی وہ بھی ایمان لائے، لیکن وہ ڈرتا ہے، بھاگ گیا اس وجہ سے کہ اپنی زندگی کے اندر بہت نقصان دیے مسلمانوں کو، دین اسلام کو بہت نقصان دیا تھا. تو اس وجہ سے وہ یہاں نہیں آیا اور اس وجہ سے بھی نہیں آیا کہ شاید ہو سکتا ہے آج مسلمانوں کو غلبہ ہوا اور مکہ فتح ہوا تو سارے کافروں سے اس تکالیف، مشقت اور سختیوں کے بارے میں سخت سے سخت کارروائی کی جائے. حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، میں نے آج سب کو معاف کر دیا ہے اور میں کسی سے بھی بدلہ نہیں لینا چاہتا. تو اکرمہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو معاف کر دیا. وہ دوڑتی ہوئی آئی دریا کے کنارے، وہ کشتی میں بیٹھا اور دور نکل چکا تھا. اس کی بیوی نے آواز لگائی اکرمہ اکرمہ الامان الامان، کہ اکرمہ اللہ کے حبیب نے آپ نے امان دے دی، جان بخشی کری، آپ واپس آ جاؤ. وہ واپس آیا. اس نے کہا کہ میں ابھی نہیں کرتی میری بات پر. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گی، آپ میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے مزاحمت نہیں کریں گے. دیکھا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر اپنے شور کو لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایسے معاف کر دیا. اور اکرمہ جب قرآن کریم کھولتا تھا تو غشی کا کر گر جاتا اور ایک آواز نکلتی ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. اتنی محبت کلام پاک کے ساتھ، یعنی دشمنی بھی حد سے زیادہ لیکن محبت بھی اس سے زیادہ. مرد دم تک جب بھی کلام پاک کو کھولتے تھے تو کھولتے کے ساتھ ہی آنسوں کی لڑی جاری ہو جاتی اور ایک ہچکی آتی اور اس کے اندر گر جاتے خشی کا اور یہ الفاظ کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. تو بھائی یہ کلام پاک رب کا کلام ہے اور رب کے کلام کے ساتھ جو محبت کرے گا اللہ اس کے ساتھ محبت کریں گے اور اس کے اندر جتنے واقعات ہیں، اس کے اندر جتنے احکامات ہیں، اس سب کو
سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا. یہ صرف تعویذات جاننے کے لیے نہیں، صرف یہ سارے ثواب کا پانے کے لیے نہیں، بلکہ قدم قدم پر انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اتارا ہے دنیا کے اندر. اور اس کو سمجھ کے ساتھ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے 3,23,071 رکوع ہیں. اگر ہم اور آپ دن کے اندر ایک رکوع پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10,000 نیکیاں میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اگر ہم اس کو بڑھائیں گے، ایک پارہ بتانا پڑیں گے تو 1,00,000 نیکیاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اگر ہم اس کو اور بھی بڑھا دیں اور پورا کلام پاک ختم کر دیں تو 30,00,000 نیکیاں مفت میں اللہ کی طرف سے ہمیں مل جائیں. ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں. یہ سنیے ترمذی کی روایت ہے. اور اس کو سمجھ کر پڑھنا، زبر زیر پیش مد شد سب کو دیکھ کے پڑھنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی زبر سے معنی نہیں بدلتا، زیر سے معنی نہیں بدلتا. بھائی بدل جاتا ہے، اس کا میں حوالہ بھی دوں گا. قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. دوسری جگہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں كُنتُمْ شَفَاءَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. یہ زبر زیر کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ زبر زیر سے بہت اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتی ہے، مطلب بدل جاتا ہے. انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. ایک بندہ بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کو دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے. کیا دے؟ شفا دے. یعنی شین کے زبر کے ساتھ، شین مفتوح کے ساتھ اللہ آپ کو شفا دے. تو یہ آپ اس کے لیے دعا نہیں کر رہے بلکہ یہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، شین کے زیر کے ساتھ. اور حوالہ آپ کے سامنے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 80 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا مسلمان اور ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر اور شفا بنا کر. اور دوسری جگہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاءِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. تو شفا کا معنی صحت تندرستی اور شفا کا معنی موت گڑا اور گڑے کا کنارہ. کتنا فرق ہے. وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاءِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. کہ تم جہنم کے گڑے کے قریب تھے کہ اللہ کے حبیب نے آپ کو اس سے بچایا اور پیچھے دیکھے لے گیا. تو بھائی زبر زیر کا پیش کا سمجھ کر اس کو پڑھنا اور اللہ کے کلام کو پیار سے محبت سے پڑھنا. اور دن کے اندر رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن شریف کے ساتھ محبت کرتا ہے، دل کھول کر اس کی تلاوت کرتا ہے، صبح و شام کرتا ہے، اس کو یہاں تک کہ دعا مانگنے کا وقت بھی نہیں ملتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر دعا مانگنے والے سے زیادہ عطا فرماتا ہوں اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہوں. تو بھائی صبح شام جو ٹائم ہمیں ملے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن شریف کے ساتھ ہماری محبت ہو، دل لگاؤ. اور یہی نجات کا ذریعہ ہے اور یہی جو ہے ہماری دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ایک دستور حیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو آئندہ آگے بھی اس کی کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. ان کے والدین کو ان مبارکباد دیتا ہوں. یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے
بچے کا وقت نکال کے قرآن کریم کے مکتب میں بٹھا کے اس کو پڑھایا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے بچے کو مکتب میں بٹھاؤ اور وہ بسم اللہ شروع کرتا ہے تو اللہ اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ مکتب میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، قاری صاحب کے سامنے روزانہ بیٹھ کر بسم اللہ شروع کرتا ہے، اللہ 6 بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک اس پڑھنے والے کے، ایک اس کے ماں باپ کے، ایک استاد اور قاری صاحب کے، اور ایک اس کے ماں باپ کے، 6 بندوں کی مغفرت کا وعدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شب و روز قرآن کریم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کل حشر کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا جو تخت ہے، عرش ہے، اس کے سائے کی سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر بہت سارے لوگ آئیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مقرب بنایا ہوگا۔ ان میں ایک قاری صاحب بھی ہوں گے جو مسلمانوں کے بچوں کو تلاوت کراتے ہیں، ان سے قرآن شریف پڑھاتے ہیں، ان کا بھی درجہ ہی کے اندر ہے۔ تو بھائی یہ اعزاز کی بات ہے، احترام کی بات ہے، عزت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید توفیق عطا فرمائے کہ آگے پڑھنے کی اور پڑھانے کی اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو جاری و ساری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے آئندہ اور گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا الہی ہمارے اس تعریف کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس بچے کی کلام پاک کو اپنے دربار عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے والدین کو اور ان کے ماں باپ اور ان کے اساتذہ کو یا اللہ